کیا آپ لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ عراق میں جو لوگ ان لیگل ہوتے ہیں یا غیر قانونی ہوتے ہیں وہ کس طرح پاکستان جاتے ہیں، یا آپ کو یہ جاننا ہے اس ویڈیوز میں کہ پاکستانی جب لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ کس طرح پاکستان ڈپورٹ ہوتے ہیں، یا ان کا خرچہ کتنا ہوتا ہے، یا ان کا خرچہ کون کرتا ہے۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو این ادر ولاگ۔ آج آپ کی خدمت میں راجہ بھائی آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہے، اور میرا یوٹیوب چینل، جو لوگ بھی میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں، بیل والے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ عراق کی انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے گی، ویزا کے بارے میں، آن لائن ورک ویزا، جس طرح بھی جو بھی انفارمیشن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز کے نیچے کومنٹس کر دیے کریں۔ آپ کو کومنٹس کے بارے میں انفارمیشن اور ویڈیوز بھی آپ کی ملتی رہے گی۔ شکریہ۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جس کے بارے میں ہم اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، کہ جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ ہم عراق کس طرح آئے، تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ایران کا ویزا لے لیں، جس طرح بھی۔ خیر ان لیگل زیادہ تر لوگ جو ہے وہ عراق کے اندر مقیم ہیں، اور جو لیگل لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں۔ اکثر بتا چکا کہ 100 سے 80%، 85% لوگ جو ہے وہ ان لیگل ہیں، غیر قانونی ہیں، اور جو زیادہ تر وہ لوگ ہیں وہ تقریباً غیر قانونی پائے جاتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل اور انفارمیشن دے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب بھی لوگ ان لیگل ہوتے ہیں یا غیر قانونی ہوتے ہیں تو ان کا اکثر یہ ایک بات کا بڑا مسئلہ چلتا ہے کہ جی ہم لوگ جب آئیں گے تو 2-3 سال بعد کیسے واپس جائیں گے، یا اگر آپ کا پاسپورٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو آج انفارمیشن یہ دیتا ہوں کہ جیسا کہ ابھی ہم لوگ ہیں، میں خود ایک غیر قانونی ہوں، لیگلز ہوں۔ تو جب بھی لوگ جاتے ہیں پاکستان کے اندر، اگر آپ لوگ کسی عربی کے پاس کام کر رہے ہیں 3-4 سال سے پرانے اس کے پاس، تو آپ نے اپنا پاسپورٹ جو ہوتا ہے اسی کو دینا ہے، اور اسی کو بولنا ہے کہ جی میرا پاسپورٹ ہے، میں نے گھر جانا ہے، میری مجبوری ہے، جو بھی میں نے ویسے جانا ہے، تو مجھے آپ لوگ میرا کام کروا کے دیں۔ وہ آپ کا جو مالک ہوگا وہ اپنی طرف سے اگر چاہے، وہ اگر اچھا انسان ہوگا تو آپ کا پاسپورٹ لے کے کسی عربی شیخ کو دے گا، اور آپ کا جو ہے وہ 500 دینار کا جو ہے وہ عراق سے بغداد جائے گا پاسپورٹ۔ وہاں سے آپ کا لگتا ہے غرامہ کا مطلب ہے آپ کا خروج ہوتا ہے۔ تو خروج لگنے کے بعد آپ کا پاسپورٹ مالک کے پاس آئے گا، پھر وہ آپ کا مالک جو ہے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو کون سی ٹکٹ چاہیے، اسلام آباد کی، کراچی کی، یا لاہور، یا فیصل آباد، یا ملتان، جس طرح بھی، یا افغانستان ہے، آپ جہاں کے بھی ہیں، تو آپ کو وہیں کے وہ ٹکٹ لگوا کے دے دے گا۔ دوسری بات کرنے کا ہماری کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ پوچھتے تھے کہ غیر قانونی جو لوگ ہوتے ہیں جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کے بعد اس کا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ پکڑے گئے ہیں، اگر دن کے ٹائم پکڑے گئے ہیں، تو پہلے بھی بتا چکے تھے ایک ویڈیوز میں، اگر آپ کا مالک تگڑا ہے تو وہ آپ کو اگر اسی ٹائم دن کے ٹائم اگر لے آتا ہے واپس چھڑا کر، تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ رات ایک رہ چکے اندر جیل میں، اور صبح فرسٹ ٹائم جو دوسرا دن ہوتا ہے آپ کو وہ قاضی کے آگے پیش کر دیں گے، پھر آپ کا جو باہر آنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مالک اس کے بعد آپ کی کفالت بھی اٹھا سکتا ہے، اس کا ایک اور ریزن ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ باہر جو آئے وہ اس کا ایک ریزن ہے۔ اگر آپ کا وہ مالک جو ہوگا آپ کی کفالت اٹھا لے گا، کفالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کا اپنا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے یا کچھ اس کے ڈاکومنٹس جو ہے پولیس مانگتی ہے، جو بھی ہوتے ہیں، وہ مالک جو ہوتا ہے وہ اپنے دے آتا ہے اور وہ بندے کو لے آتا ہے، اور اس میں وہ یہ لکھوایا جاتا ہے پولیس والے کہ یہ بندہ جو ہے آپ کے پاس کام کرے گا، اور جتنا ٹائم یہ عراق کے اندر صرف آپ کے پاس رہے گا، کہیں بھی نہیں اور چھوڑ کر نوکری کر سکتا۔ اور جب پاکستان جائے گا آپ لوگ تھانے میں آئیں گے، پھر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سب کچھ انکوائری دے کر وہ اپنے ڈاکومنٹس واپس لیں گے۔ اس ٹائم آپ لیکن پاسپورٹ پہ اس کا ویزا جو ہے اور ٹکٹ جو ہے پاکستان جانے کا خروج ہے وہ دکھائیں گے، تب آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، اور پاکستان میں اس کو جہاز تک یہ پروف آپ کا وہ مانگیں گے۔ تب آپ لوگ اگر جیل میں پکڑے ہوئے ہیں 2 دن ہے 4 دن ہے، تو وہ اگر آپ کی کفالت اس طرح اٹھائے گا مالک تو آپ باہر آ سکتے ہیں۔ لوگ پکڑے جاتے ہیں تو ان کا یہ ریزن ہے۔ اور اسی طرح جیل کے اندر جب آپ لوگ جاتے ہیں، فرض کیا اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ مارتے ہیں، اس طرح کوئی سین نہیں ہے۔ جب بھی پولیس پکڑتی ہے، اگر آپ کو پکڑے گئے ہیں تو آپ آسانی سے مطلب جو ہے آرام سے ان کے آگے پیش آ جائے۔ جب بھی اگر آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے، اگر آپ لوگ بھاگیں گے یا کچھ حرکت کریں گے پھر وہ آپ کو ماریں گے، تو پکڑ لیتے ہیں، آپ بھاگ نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ ایریا ان کا اپنا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، بہتر ہوتا ہے۔ یہ پاکستان والا سین تو ہے نہیں، ایک گلی سے گیا دوسری میں بھاگ گیا، بندے کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جہاں پہ انسان پکڑا جاتا ہے، اسی لیے جو اگر بندہ آرام سے جو پکڑا جائے اس کو مارتے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کہتے۔ اگر کچھ اچھے انسان ہو پولیس والے تو وہ تقریباً چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ عراق کے پروسیجر ہیں غیر قانونی کے۔ اس میں اور بھی کافی زیادہ باتیں ہیں، کافی زیادہ اور بھی ریزنز ہیں جو کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ ویڈیوز میں اور میں بھی بتاتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہمارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اکثر یہ کومنٹس بھی کر رہے تھے کہ غیر قانونی ہمارا آنا مشکل ہوگا، کہ وہاں پہ ہمارا ویزا نہیں ہوگا۔
لیکن آپ جب بھی غیر قانونی اگر آتے ہیں 1 مہینے والا جو وزٹ ویزا ہوتا ہے زیارات کا، جس بھی پاسپورٹ پہ آپ انٹر بارڈر سے ہوتے ہیں، اگر بائی ایئر ہے تو تب انٹری کی مور ہونا چاہیے، یا بائی روڈ ہے تو تب بھی۔ اگر آپ کے پاس انٹری کی مور نہیں ہے تو اس میں آپ کا کافی زیادہ پھر مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے آپ کو اس ویڈیوز میں تقریباً کچھ انفارمیشن دے دی ہے جو کہ بہت زیادہ آپ کے فائدے مند ہے۔ جو لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی وہ یہ ہے کہ ان کے نالج ہوتا ہے، ان کو تھوڑا سا اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کچھ لوگوں سے پوچھتے تو ان کو کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ اور بتا دیتے ہیں، لیکن جو یہ باتیں آپ کو ہم سچی اور ریل جو حقیقت باتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں انفارمیشن۔ تو آپ لوگ اس پہ دھیان کریں، فوکس کریں۔ کوئی بھی آپ کا اور دوست آپ کو ساتھ آنا چاہتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو بے شک ہمارے آپ لوگ ویڈیوز بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ کی جو ہے وہ بائی ایئر والی یا بائی روڈ والی جو ہے وہ ٹکٹس ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کے پاس وہ ویزا جو ہے 1 ماہ والا جو زیارتی ویزا ہوتا ہے، لیکن وہی ہو، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام بھی مل سکتا ہے، جاب بھی ہو سکتی ہے، اچھی سیلری ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ بارڈر کے اوپر رکھ لیتے تو پھر آپ کو کام ملنا مشکل ہو جائے گا۔ جب بھی کسی مالک کے پاس کام پہ جاؤ گے تو وہ کام پہ نہیں رہے گا کیونکہ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے نیکسٹ ولاگ میں۔ اس سے پہلے جو لوگ بھی میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل ایک تو سبسکرائب کر لیں، بیل والے بٹن کو پریس نہ کرنا بھولیے گا، اور اچھے کمنٹس کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں۔ آپ کی سپورٹ چاہیے ہم کو اور آپ کو چاہیے ہماری سپورٹ۔